جس سے وہ اپنے لیے کچھ ضرورت کا سامان خرید سکیں جو ان کے پلان کے مطابق انہیں چاہیے تھا۔ پھر اچانک ان کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلانا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے خیال کے متعلق بتایا تو دونوں اس اتفاق پر حیران ہو گئے، کیونکہ دونوں کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر اجازت طلب کریں گے کہ ان کے کالج کے چوکیدار کی بیوی جو کہ گاؤں میں رہتی ہے، اسے کوئی جنگلی جانور بری طرح زخمی کر گیا تھا، اور اسی سلسلے میں چوکیدار اپنے گاؤں چلا گیا تھا۔ پھر اس چوکیدار کی مدد کے لیے انہیں کچھ رقم درکار تھی تاکہ وہ اس کے لیے کچھ سامان لے جا سکیں۔ انہیں امید تھی کہ کالج کی چھٹیاں ہونے کی وجہ سے اور اس ٹھوس وجہ کی بنیاد پر اس کے گھر والے انہیں اجازت دینے کے ساتھ ساتھ کچھ موٹی رقم بھی تھما دیں گے، جس میں سے وہ کچھ رقم چوکیدار کی مدد میں استعمال کر لیں گے اور بقایا رقم سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے۔ اس طرح ان کا جھوٹ بھی سچ ہو جائے گا اور ان کی اپنی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں بات کرنے کا کہہ کر ایک دوسرے کو الوداع کیا اور اپنے گھر لوٹ گئے۔ ٹرین فراٹے بھرتی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ ڈبے میں مسافر جانوروں کی طرح ٹھسے ہوئے تھے، کیونکہ یہ اس طرف جانے والی ایک پیسنجر ٹرین تھی، اسی لیے اس میں سفر کرنے والے بھی زیادہ تر غریب اور دیہاتی لوگ ہی تھے جو اپنی ضرورتوں کے لیے صبح شہر جاتے تھے اور واپسی اسی ٹرین سے ہی کرتے تھے، اور اس وقت بھی ٹرین اپنے مقرر کردہ وقت سے کافی لیٹ اسٹیشن سے چلی تھی۔ ڈبے میں لوگوں کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک کونے میں کھڑے توقیر اور ارشد بھی اپنے کندھے پر اپنے سامان کا بیگ لٹکائے دب کے کھڑے تھے۔ لوگوں کے بے پناہ رش کے باعث ان کے کپڑے یوں لگ رہے تھے جیسے دونوں ابھی شہر سے مزدوری کر کے اپنے گاؤں کو لوٹ رہے ہوں۔ وہ دونوں بے چارگی کے عالم میں کھڑے لوگوں کے لڑنے اور دھکم پیل کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے بنائے گئے پلان اور اندازے کے مطابق ان دونوں کے گھر والوں نے انہیں گاؤں جانے کی اجازت کے ساتھ ساتھ کچھ رقم بھی تھما دی تھی اور ساتھ ہی جلدی گھر لوٹنے کا کہا تھا۔ آج اسی سلسلے میں وہ ٹرین میں سوار تھے۔ دوپہر کے 3 بجے کا وقت تھا۔ ٹرین اپنی رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر آدھا گھنٹہ کھڑی ہوتی رہی۔ راستے میں اترنے والے مسافروں کے باعث ڈبے میں اب کافی گنجائش ہو گئی تھی اور انہیں بیٹھنے کے لیے نشستیں مل گئی تھیں۔ شام کے 5:30 بجے ٹرین ان کے مطلوبہ اسٹیشن ماچکا کے پلیٹ فارم پر پہنچ کر رکی۔ انہوں نے جلدی سے اپنے بیگ اٹھائے اور ٹرین سے اتر کر باہر جانے والے راستے کی طرف رخ کیا۔ پلیٹ فارم اتنا بڑا تو نہیں تھا اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر 2 اور مسافر بھی اترے تھے، جن میں ایک عورت اور ایک بوڑھا شخص تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے سروں پر کپڑوں کے تھیلے نما بیگ اٹھائے ان کے آگے آگے چل رہے تھے۔ سردیوں کی وجہ سے دھوپ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھی اور سورج آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاڑی اپنے مقرر کردہ وقت کے مطابق کھڑی ہونے کے بعد وسل دے کر دوبارہ آگے بڑھ گئی اور کچھ ہی دیر میں پلیٹ فارم پر یکدم سناٹا چھا گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد انہیں نیچے جاتی سیڑھیاں دکھائی دیں اور وہ دونوں یہی سیڑھیاں اترتے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ باہر 2 تانگے کھڑے تھے، جن میں سے ایک تانگے پر وہی دونوں مسافر بیٹھنے کی تیاری میں تھے اور دوسرے تانگے کو خالی دیکھ کر وہ دونوں بھی لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ کوچوان کو گاؤں کا پتہ سمجھا کر وہ دونوں تانگے پر بیٹھے اور کوچوان نے کچھ دیر مزید رک کر کسی اور مسافر کا انتظار کرنے کا ارادہ کیا، مگر جب ان کے بتانے پر کہ ان کے سوا کوئی اور مسافر ٹرین سے نہیں اترا تو وہ سر ہلاتا گھوڑے کو چابک مار کر آگے بڑھا لے گیا۔ دونوں تانگے آگے پیچھے چلتے گاؤں جانے والی کچی سڑک پر بھاگتے جا رہے تھے اور ان کے پیچھے دھول مٹی ایک طوفان کی طرح اڑتی جا رہی تھی۔ دونوں جانب ہری بھری فصلیں لہرا رہی تھیں، ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ مگر سب سے حیرت والی بات تو یہ تھی کہ کوچوان کے منہ سے ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہ سنی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ گونگا ہو اور اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ لیکن پھر شام کا اندھیرا پھیلتے ہی ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا، جب انہوں نے کوچوان کو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے سنا۔
ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کے پوچھنے پر کوچوان نے انہیں وہی بھیانک بھیڑیے والی بات بتانی شروع کر دی، اور ابھی حال ہی میں جو واقعہ اسی چوکیدار کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بھی اسے معلوم تھا۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق گاؤں میں اس واقعے کے بعد بہت خوف پھیل گیا ہے اور لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے، مگر چونکہ وہ تانگا چلانے کی وجہ سے مجبور تھا اور یہی اس کی روزی روٹی کا ذریعہ تھا، اسی لیے اسے اور اس کے دوسرے تانگے والے دوست کو اسٹیشن پر جانا ضروری ہوتا تھا تاکہ مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ اضافی رقم بھی کرائے کی صورت میں مل جاتی تھی۔ مگر چونکہ جس ٹرین سے وہ اس وقت اترے تھے وہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہی ماچکا اسٹیشن پر پہنچ جاتی تھی، اور وہ اس ٹرین سے اترنے والے مسافروں کو سورج ڈھلنے سے پہلے ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ مگر آج ٹرین کے لیٹ ہونے کے باعث انہیں مجبوراً اسٹیشن پر رکنا پڑا، صرف اسی لیے کہ ٹرین سے اترنے والے مسافر پیدل گاؤں نہیں جا سکتے تھے، اور اسی لیے اب انہیں گاؤں لوٹنے کی وجہ سے اندھیرا بھی ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بھیڑیے کا بھی خوف سر پر سوار تھا۔ گاؤں اسٹیشن سے لگ بھگ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ گاؤں کو جانے والی سڑک کچی ہونے کی وجہ سے تانگے کی رفتار بھی نپی تلی تھی۔ کہیں کہیں سڑک پر گڑھے بھی موجود تھے جن میں سے گزرنے پر انہیں بڑے زور کا جھٹکا لگتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ مسلسل تانگا چلنے کے بعد آخر وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ تانگے سے اتر کر انہوں نے کوچوان کو اس کے طلب کردہ پیسے پکڑائے اور چوکیدار کے گھر کا معلوم کر کے سامنے نظر آنے والی گلی کی طرف بڑھنے لگے۔ گلی کے سرے پر انہیں 2 نوجوان نظر آئے جو اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے ڈنڈے تھامے بیٹھے تھے۔ ان کے آگے لکڑیوں کا چھوٹا سا ڈھیر پڑا تھا جن میں سے وہ چند لکڑیاں اٹھا کر اپنے سامنے جلنے والی آگ میں ڈال رہے تھے۔ دونوں کو دیکھتے ہی وہ سیدھے ہوئے اور ان کے قریب پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ کون ہے آپ اور کس سے ملنا ہے؟ ان میں سے قدرے ایک دبلے پتلے لڑکے نے پوچھا۔ ہم شہر سے آئے ہیں، ہمیں چوکیدار رشید سے ملنا ہے جو شہر کے کالج میں چوکیدار ہے۔ توقیر نے اس کے پوچھنے پر جواب دیا، کیا آپ رشید کے رشتہ دار ہیں؟ اسی لڑکے نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں جناب، ہم اسی کالج میں پڑھتے ہیں جہاں وہ چوکیداری کرتا ہے۔ ارشد نے لقمہ دیا۔ ٹھیک ہے، آپ سیدھے چلے جائیں اور دائیں طرف سے 6 گھر چھوڑ کر 7ویں نمبر کا جو مکان ہے وہی رشید کا ہے۔ لڑکے نے اسے جواب دیتے ہوئے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ یہ سن کر دونوں اس طرف بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دروازے کے سامنے تھے۔ ارشد نے ہاتھ بڑھا کر دروازے پر لگی کنڈی کو پکڑ کر ہلایا۔ رات کے اندھیرے میں کنڈی کی آواز بڑے زور سے سنائی دی اور کچھ لمحوں بعد اندر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ کسی نے دھیرے سے پوچھا، کون ہے؟ آواز سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی خوف کی حالت میں پوچھ رہا ہو۔ پھر توقیر کے بتانے پر جلدی سے دروازہ کھول دیا گیا اور سامنے رشید چوکیدار کھڑا انہیں حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے پہچاننے پر وہ دونوں کو گھر میں لے گیا۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے کوئی برآمدہ تک نہیں تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا باورچی خانہ دکھائی دے رہا تھا جس کی چھوٹی چھوٹی دیواروں کے دوسری طرف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ دائیں طرف ایک واش روم بھی دکھائی دے رہا تھا۔ گھر کی خستہ حالی سے انہیں رشید کے گھریلو حالات کا بخوبی اندازہ ہونے لگا۔ رشید انہیں لیے سامنے نظر آنے والے دونوں کمروں میں سے ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں صاف ستھری چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جن پر ہاتھ سے کڑھائی کی ہوئی چادریں بچھی تھیں۔ پھولدار تکیے بھی تھے۔ سامنے دیواروں پر لکڑی کے تختے لگے ہوئے تھے جن پر استعمال کے برتن بڑی نفاست سے سجائے گئے تھے۔ گاؤں میں ابھی بھی اکثر وہاں کے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں، خاص طور پر استعمال کے برتن رکھتے تھے۔ اس کے برعکس شہروں میں لوگ ایسے کاموں کے لیے لاکرز اور شوکیس استعمال کرتے ہیں۔ اس سارے عمل میں رات کے 7 بج گئے تھے۔ رشید نے ان کے یہاں آنے کا مقصد پوچھا اور پھر ان کے بتانے پر کہ وہ گاؤں اس کی بیوی کی خیریت پوچھنے چلے آئے ہیں، کیونکہ وہ آتے وقت اچانک شہر سے گاؤں آ گیا تھا، اسی لیے وہ اس سے مل کر سارے حالات کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے جو انہوں نے اپنے کانوں سے کالج میں سنے تھے۔ رشید ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ ہاتھ میں ایک صاف ستھری ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں صاف رومال میں کچھ روٹیاں اور ایک ڈونگے میں کچھ سالن تھا۔
ایک چھوٹی پلیٹ میں کچھ کٹے ہوئے ٹماٹر جو غالباً سلاد تھا اور آم کے اچار کی چند پھانکیں بھی تھیں۔ رشید نے ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھی اور پانی لانے کا کہہ کر دوبارہ نکل گیا۔ اس کے واپس آنے پر انہوں نے صحن میں آ کر ہاتھ منہ دھویا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اس دوران رشید کمرے میں موجود نہیں تھا۔ شاید وہ دوسرے کمرے میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد رشید چائے کے برتن لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں چائے کے 3 کپ رکھے تھے۔ اس نے 2 کپ اٹھا کر باری باری دونوں کو دیے اور 1 کپ خود لے کر ساتھ والی چارپائی پر بیٹھ کر چسکیاں لینے لگا۔ پینے کے ساتھ ساتھ وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور پھر باتوں باتوں میں ان دونوں نے رشید سے اس بھیانک بھیڑیے کے متعلق کافی تفصیل سے بات چیت کر لی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ بھیڑیا انسانوں کی طرح دوڑ سکتا تھا۔ اس کی 4 ٹانگوں کی بجائے 2 ٹانگیں ہیں۔ تمام تفصیل سننے کے بعد دونوں نے رشید کو بتایا کہ وہ اس جنگل میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس مقصد میں انہیں اس کا ساتھ چاہیے۔ پہلے تو رشید نے سختی سے منع کر دیا، پھر ان کا اٹل ارادہ دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اور پھر تمام تفصیلات طے کر کے انہوں نے کل صبح جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا اور پھر رشید ان دونوں کے سونے کا بندوبست کر کے خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔